معزز ناظرین کرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں حقوق العباد بیان کیے جا رہے ہیں، خدمت خلق کو سمجھایا جا رہا ہے۔ سورہ نساء کی 29ویں آیت ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں یہ اور بات ہے کہ باہمی رضامندی سے جو تم تجارت کرتے ہو، یہ تجارت تو جائز ہے، لیکن باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو کھانا، رشوت کا مال، سود کا مال، خیانت سے لیا ہوا مال، دھوکہ دہی کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا مال، یہ وہ مال ہے جو حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور نہیں کھانا چاہیے۔ اس سے حقوق بندوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ یہ حقوق العباد میں شامل ہے کہ کسی کے مال کو اس کی رضامندی کے بغیر اور ناجائز طریقے سے اس کے مال کو استعمال کیے رہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29ویں آیت، اسی آیت میں آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا قتل مت کرو۔ اور قتل کرنا بڑا جرم ہے، کسی کی جان لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اپنی قدرت اور طاقت سے پیدا کیا ہے، اس کو مارنا، اس کو قتل کرنا، یہ بہت بڑا بھاری ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی شخص کسی ایک آدمی کو قتل کرتا ہے وہ پوری انسانیت کو قتل کرنے والا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر جو فضیلت عطا کی ہے، اس حقیقت کو سمجھاتے ہوئے یہ بات بتائی ہے کہ مرد کو عورت پر اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورت پر بھاری ہیں، عورتوں پر مردوں کو فوقیت حاصل ہے۔ عقل میں مرد عورت پر فوقیت رکھتا ہے، قوت میں مرد عورت پر فوقیت رکھتا ہے، عزم بالجزم میں مرد عورت پر فوقیت رکھتا ہے۔ نبوت کا سلسلہ مردوں سے چلا، عورتوں سے کبھی نہیں چلا۔ خلافت کا سلسلہ مردوں سے چلا، عورتوں سے نہیں چلا۔ امامت مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ قضات کا معاملہ ہے تو مرد قاضی بن سکتا ہے، عورت قاضی نہیں بن سکتی۔ مسجد میں اذان کا معاملہ ہے، مرد دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی۔ منبر پر خطبہ مرد دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی۔ جمعہ کی نماز مرد پڑھا سکتا ہے، عورت نہیں پڑھا سکتی۔ جہاد میں جو شرکت کی بات ہے، جہاد مجاہد جو بننا ہے وہ مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں۔ شہادت یعنی گواہی کے معاملے میں عورت کے مقابلے میں مرد کو فوقیت ہے کہ 2 عورتوں کے مقابلے میں 1 مرد کی گواہی کو مساوی قرار دیا۔ میراث میں مرد کو فوقیت عورت پر حاصل ہے کہ جتنا لڑکی کو دیا جائے اس کا دگنا لڑکے کو دیا جاتا ہے۔ اور نکاح اور طلاق کا اختیار جہاں تک ہے وہاں مرد کو اختیار زیادہ دیا گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسی طریقے سے عورت کے لیے صرف ایک شوہر رکھنا بیک وقت درست ہے۔ ایک عورت 2 شوہر نہیں رکھ سکتی، مگر ایک مرد 2 عورتیں رکھ سکتا ہے، 2 بیویاں رکھ سکتا ہے، 3 بیویاں رکھ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ دونوں کے درمیان یا 3 کے درمیان میں انصاف کر سکتا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت عطا کی ہے۔ کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
مصلیحتیں کہ اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے، اور اس وجہ سے بھی مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے کہ بما انفقوا من اموالہم، کہ وہ اپنے مالوں میں سے اپنی ان عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ مرد عورت پر خرچ کرتا ہے، باپ بیٹی پر خرچ کرتا ہے، بھائی بہن پر خرچ کرتا ہے، شوہر بیوی پر خرچ کرتا ہے، اسی لیے فوقیت دی۔ یہاں پر حقوق العباد کی بات کیسی آئے گی اس آیت میں؟ اس طرح کہ آج کل جو کچھ کے لڑکا لڑکی سے، لڑکی والوں سے جو کچھ کے بھیک مانگتا ہے، لیتا ہے، جوڑے کی رقم کی بنیاد پر جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، قرآن مجید نے اشارہ دیا ہے کہ مرد کو جو فوقیت حاصل ہے عورت پر، اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس لیے فوقیت نہیں ہے کہ وہ عورت کا مال حاصل کرتا ہے، عورت سے پلتا ہے، عورت اس سے پلے گی، اس کے معاش کا نظم، اس کی روٹی کپڑے اور مکان کا جو انتظام کرنا ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو مرد عورتوں سے مال لیتے ہیں جوڑے کی رقم کے نام پر، شادی کی بیاہ کے موقع پر، اور جہیز کی فہرست دے کر ایک جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ دراصل مرد جو ہے اپنے آپ کو گرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اونچا مقام دیا تھا مگر وہ نچلے مقام پر پہنچ رہا ہے۔ اس کو دینے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ مرد کو اللہ نے اوپر کا ہاتھ بنایا تھا مگر وہ جوڑے کی رقم کا مطالبہ کر کے عورت کے سامنے اپنے ہاتھ کو نیچے رکھتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے درمیان کی بات بتائی ہے کہ یہ بھی حقوق میں آتا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہ اگر تم میاں اور بیوی کے درمیان میں ناچاقی کا خوف رکھتے ہو تو ایسی صورت میں ذمہ داری کیا ہے کہ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ مرد کی طرف سے ایک حکم اور عورت کی طرف سے ایک حکم مقرر کیا جائے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اور اگر یہ دونوں کے دو حکم مل کر ان دونوں کی اس دیواری زندگی کے سلسلے میں کوئی اصلاح کا کام کریں، صلح صفائی کا کام کریں، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوفق اللہ بینہما، ان دونوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے۔ اس میں حقوق العباد بیان کیے گئے ہیں، اور حقوق العباد یہ ہے کہ جہاں کہیں میاں بیوی کے درمیان میں ناچاقی ہو جائے، خاموش ساتھ لینا مناسب نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں صلح صفائی کی باتیں کرنا، اور ان دونوں کے درمیان میں انصاف کی بات کرنا، اور ان دونوں کو جہاں تک ہو سکے ملانے کی کوشش کرنا، اور ان کی اس دیواری بندھن کو اور اس دیواری زندگی کو آگے کی طرف بڑھانے کی کوشش کرنا، اس کی تدبیر کرنا، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن اور مومن کا بھائی بنایا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ان تمام معاملات میں مداخلت کرنا اور جائز طریقے سے اس اسلامی احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان تمام کے درمیان میں مصالحت کرنا یا اور کمپرومائز کرانا، یہ بھی ایک حق ہے جو ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان کے درمیان میں ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں کیا فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو، اور پھر جہاں اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا اور شرک سے منع کیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ یہ ہے معاملات۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو، اور کس کس کے ساتھ احسان کرنا ہے؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور بازو والا جو اپنے بازو اور ہم اثر ہے، ہم درس ہے، اپنے بازو ہم نشین ہے، ہم مجلس ہے، اس کے ساتھ، وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے غلاموں اور تمہاری بادیوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ یہاں غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں
توحید کے ساتھ حقوق العباد بیان کیے ہیں۔ حقوق العباد کیا ہیں؟ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اولاد اچھا رویہ اختیار کرے، ان کے ساتھ احسان کرے، اور قرآن مجید میں بار بار اس جانب توجہ دلائی گئی ہے۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور جو رشتہ دار ہیں، رشتہ دار پڑوسی ہیں، اپنے پڑوس میں جو رشتہ دار ہیں ان کا بھی حق ادا کیا جائے۔ اور بعض پڑوسی ہوتے ہیں جو دور کے ہوتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 40 مکان تک پڑوسی کہلایا جاتا ہے، اور امام اعظم کے نزدیک ملے جلے جو مکان ہوتے ہیں وہ پڑوسی کہلائے جاتے ہیں، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے والصاحب بالجنب، بعض مرتبہ ہم نشیں ہوتے ہیں، ہمارے ہم پہلو ہوتے ہیں، ہم مجلس ہوتے ہیں، ہم سفر ہوتے ہیں، ہم دفتر ہوتے ہیں، ہم رشتہ ہوتے ہیں، اور جو ہے ہم پیشہ ہوتے ہیں، ہم درس ہوتے ہیں، یہ سب جو ہے یہ لوگ جو ہوتے ہیں صاحب بالجنب میں داخل ہوتے ہیں، کہ ہم ان کے ساتھ بھی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ غیر رشتہ دار ہو، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، سب کے ساتھ ہمارے اپنے آپس میں بیٹھنے والوں کے ساتھ ہم ملازمیت کرتے ہیں، اپنے آفس میں اپنے ساتھ رہنے والے لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات اتنے عام ہیں، اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کیا جائے، کہ صرف مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اس کے 3 حق ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اور پڑوسی ہے، اس کے 2 حق ہیں، مسلمان ہونے کا اور پڑوسی ہونے کا۔ اور ایک تیسرا پڑوسی وہ ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے مگر پڑوسی ہے، غیر مسلم پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی پڑوسی کا حق ادا کیا جانا چاہیے، یہ بھی ایک حق ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ یہاں جو لوگ اس دنیا کے اندر مال و دولت رکھتے ہیں اور اس مال و دولت کو صرف اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اور کسی اور کے اوپر خرچ کرنا گوارا نہیں کرتے، دین کی راستوں میں خرچ نہیں کرتے، مساجد پر، مدارس پر، دینی مدارس کے طلباء پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، تنگ دستوں پر، ضرورت مندوں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر خرچ نہیں کرتے اور بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تنبیہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب مہین کی وعید سنائی ہے کہ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بخل کا حکم بھی دیتے ہیں، يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ کہ ان کو دے رکھا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب، اہانت والا، توہین والا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ تو بہرحال ان آیات ربانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس قدر آپسی معاشرت کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، اپنی معاشرتی زندگی کے بارے میں، حقوق انسانی، حقوق اسلامی اور آپسی حقوق، تمام رشتوں کو ملحوظ رکھنے کے سلسلے میں کس قدر قرآن مجید نے ہم سب کو تاکید کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد Okay, let's begin. We stand up straight and face our feet towards the Qibla. Arms on our sides and head up, we fix our eyes on the prayer mat. We're about to begin Salah, so no more fidgeting. We raise our hands to our ears. Allahu Akbar. Our palms face the Qibla. We place our right hand over the left and rest them both just below our belly button. We place 3 fingers on the wrist. The thumb and small finger wrap around the wrist. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Now, while standing, we pray Surah Fatiha first, and then another surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. We now bend down into ruku. الله أكبر. Clasping our knees, we look down between our feet. Our fingers should be spread out. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Our back, head and legs should be straight. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. After ruku, we stand up straight again, but this time we leave our palms down, facing the body. We are now about to go into sujood. الله أكبر. Knees first, then our hands, then the nose, and then the forehead. We must keep our hands in level with our ears and away from our face. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. The feet should be upright, toes facing the Qibla. Your thighs must not touch your stomach. Both arms must stay off the ground. We rise from sujood in reverse. First our forehead, then our nose, and then our hands. الله أكبر. We then sit on the floor with our right foot straight and our left foot sitting horizontal. Now back down again for the second sujood. الله أكبر. Don't forget the order. Hands, nose, forehead. Good. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Now we stand up to our original position. الله أكبر. Just as before, we again recite Surah Fatiha. After Surah Fatiha, we recite a second different surah. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. It is now time for the second ruku. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. When sitting, the feet are always in this position. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. In sujood, the feet remain like this. Now, when we come up from sujood, we remain seated, placing our hands on our thighs. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Finally, to end Salah, we look to our right shoulder so that our cheek can be seen to those behind us. السلام عليكم ورحمة الله. And then we turn our head to our left shoulder. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, Salah is now complete. We can now make dua and ask Allah for anything we want. والدین کی بہترین سرمایہ کاری. اللہ تعالی نے اولاد ہی نہیں دی، والدین پر بچوں کے حقوق بھی عائد کیے ہیں. اولاد کا پہلا حق، بچے کا عمدہ ترین نام رکھا جائے. یاد رکھیے، نام کے بچے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے انتہائی احتیاط سے اچھے نام کا انتخاب کیا جائے. اولاد کا دوسرا حق، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ گروی رہتا ہے. اولاد کا تیسرا حق، ان کی اسلامی و اخلاقی تربیت کی جائے اور اس بارے میں اللہ تعالی سے دعا کی جائے. اولاد کا چوتھا حق، حسب استطاعت ان کی ضروریات اور تعلیم و تربیت پر خرچ کیا جائے. اولاد کا 5واں حق، بچوں کے درمیان تمام معاملات میں عدل و انصاف کیا جائے. اولاد کا 6واں حق، ان کے ساتھ شفقت، محبت اور نرمی کا برتاؤ کیا جائے. اولاد کا 7واں حق، بچوں کے لیے اچھی صحبت اور اچھے ماحول کا اہتمام کیا جائے. اولاد کا 8واں حق، بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیا جائے اور 10 سال کے بعد نماز نہ پڑھنے پر سزا دی جائے. اولاد کا 9واں حق، جوان ہونے پر ان کا نکاح کر دیا جائے. یاد رکھیے، بچے کی تعلیم و تربیت ہی وہ بہترین سرمایہ کاری ہے جو کوئی بھی انسان دنیا میں کر سکتا ہے. اچھی تربیت والی اولاد زندگی میں سکون و راحت کا ذریعہ بنتی ہے تو موت کے بعد صدقہ جاریہ. محمد. This ummah was given the nuskha, this ummah was given the prescription. But the reality of that has come out, the shock of that has come out. The talks of Jannat and Jahannam also not there. But we say talk interesting topics, don't talk depressing topics. What's this talk about Qabr and Jannat, Jahannam? That's depressing. Talk contemporary issues, talk about sports, talk about the latest news. 22 people chasing behind a piece of pigskin. That 1 hour, 2 hours, 3 hours, no problem. The talk of deen, we're looking for the nearest exit to run quickly out. Why the heart of the ummah is not alive? What is the salah of the ummah today? What does the poet say? فَمَنْ قَامَ لِلتَّكْبِيرِ فَمَنْ قَامَ لِلتَّكْبِيرِ لَاقَتْهُ رَحْمَةٌ وَكَانَ كَعَبْدٍ بَابُ مَوْلَاهُ يَقْرَأُ وَصَارَ لِرَبِّ الْعَرْشِ حِينَ صَلَاتِهِ نَجِيًّا فَيَا طُوبَاهُ لَوْ كَانَ يَخْشَعُ.
says when the musalli stands on the musalla and says Allahu Akbar, laqathu rahmatun, the rahmat of Allah races to cover up this musalli. Every boundary, every obstacle, every distance between him and Allah is removed. وَكَانَ كَعَبَدٍ بَابُ مَوْلَاهُ يَقْرَعُ. His example is like that person who is knocking at the door of Allah's arsh. When he starts reading in salah, وَصَارَ لِرَبِّ الْعَرْشِ حِينَ صَلَاتِهِ نَجِيًّا. When he starts reciting in salah, it is as if he is speaking, communicating directly with Allah. He is in munajat with Allah. He is in communion with Allah. فَيَا تُوبَاهُ لَوْ كَانَ يَخْشَعُ. He says, Mubarak, glad tidings to him if only he would have khushu in that salah. If only he would have khushu in that salah. What is the salah of the ummah today? Janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُصَلُّونَ وَلَا يُصَلُّونَ. He said, a time will come upon my ummah, they will be making salah, but it will not be salah. يُوشِكُ أَن تَدْخُلَ الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ فَلَا يَرَى رَجُلًا خَاشِعًا. He says, you will enter Jami' Masjid packed with musallis, thousands of musallis. There will not be one person with khushu in his salah. Daniel alayhi salam, several thousand years before this ummah could come into existence, Allah reveals upon him that the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wasallam is coming. This ummah will be given such a salah, lo sallaha qawm Nuh ma ghuriqu, wa lo sallaha qawm Aad ma أخذتهم الصيحة ولو صلاها قوم ثمود. Such a salah they will be given. لو صلاها قوم ثمود ما أرسلت عليهم الريح العقيم. Daniel alayhi salam, several thousand years before this ummah could come into existence, he says an ummah is coming, they will be given such a salah that if Nuh alayhi salam's ummah had this salah, the flood would not have come. If Qawm Aad, if Qawm Samud had this salah, then the scream of the angels, the wind which raised for 8 days and 7 nights, that azab of Allah that befell the nations of the past would never have befallen them if they were given the salah of the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Such a salah this ummah was given. One person came to Maulana Yusuf Sahib rahmatullah alayhi, and he said to him, what is this you are saying that makes salah, and through salah Allah will fulfill the needs? What is this you are saying? Doesn't make sense. I have to make effort also. I have to do this also. I have to do that also. What does Maulana Yusuf Sahib tell him? He says, read 2 rakat salah and ask Allah to give you 2 loaves of bread. He says, you're saying the same thing again. Then Maulana Yusuf Sahib rahmatullahi sighs. He says, you don't have this much yaqeen. You don't have this much yaqeen that on 2 rakat salah, Allah will give you 2 loaves of bread, yet you want Allah on the same salah to give you Jannat. Allah's Jannat forever and ever you want through the same salah, yet you don't have the yaqeen that Allah will give you 2 loaves of bread on that salah. The garden of the salah of this ummah has dried up. The leaves have withered. The garden of the salah of this ummah is full of weeds and thorns. Shaitan has stolen the love of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam from the hearts of this ummah. And what is the tragedy? That 100 ringgit note we had in a pocket, if it goes missing, what happens? Whole day he's feeling his pocket, whole day he's crying, whole day he's worried. Why? My 100 ringgit is gone.
Shaitan has stolen the love of Allah and His Rasul from the heart. The garden of the salah of this ummah has dried up and still he is not worried. The perception of the loss is not there. This was that ummah that was given such a salah. नाज़रीन,